برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صلی اللہ علیہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ظالموں کی طاق میں ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نصوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے ظالموں سے نفرت اور مظلوموں سے محبت انسانیت کے پیغام کے طور پر عطا کر دی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار عالم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر ذکر کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. یقیناً انسان جتنا بھی پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا کرنا تو بات کی بات ہے، وہ خدا کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جس وقت شمار کر رہا ہوگا اس وقت شمار کرنے کے لیے اس کو جو نعمتیں چاہیے ان کا تسلسل بھی تو نعمت پروردگار ہے. تو گنے کیسے بغیر رحمت کے، شمار کیسے کرے بغیر فضل خدا کے، تو شکر کیسے ادا کرے بغیر تعلیمات آل محمد کے. لہذا
اس شکر خدا کے ساتھ کہ اس نے احسان کر دیا کہ ہمیں ایسے مکتب سے وابستگی عطا کر دی کہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت، کربلا سے پیغام مسلسل اور یوم عاشور کے دروس کو اپنے درمیان تحفظ کے ساتھ، کردار کی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ جیسے نبھاتے چلے آئے ہیں ایسے نبھاتے چلے جائیں گے۔ ہم وارث ہیں، ہم سفیر ہیں، ہم نمائندگان ہیں۔ اگر کوئی آج کربلا والوں کے عنوان سے کوئی بات معلوم کرنا چاہے، کس سے معلوم کرے گا؟ کون ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو حسینی نہ کہیے، کوئی ذمہ داری آپ پر اتنی سخت نہیں ہوگی۔ اور جس وقت آپ نے اپنے آپ کو حسینی کہہ دیا تو حسینی کہنے کا مطلب آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اب زمانے کو بتانا پڑے گا کہ حسین کیسے تھے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل اور اپنے کردار سے بھی۔ آئیے اسی کردار کو بیان کرتے ہوئے 10 دن کا جو ایک خلاصہ اقدار عاشورہ کے نام سے مکمل کر رہے ہیں آج، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کی جاتی رہی۔ یہاں پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ روانہ کیا، ارسال کیا، رسول بنا کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یہ خدا کا حکم تھا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو خدا کے دن یاد دلا دو۔ تو خدا کے دنوں کو تلاش کرتے کرتے ایک دن غدیر کا ملا، ایک دن عاشور کا ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے لیے اور آج تمام عالم اسلام کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے دن ہیں اسلام کے اہمیت والے، ان تمام دنوں کا ایک مقام ہے، لیکن جتنا بڑا مقام مقام عاشورہ ہے، اس لیے کہ عید الفطر نہ ہوتی اگر عاشور نہ ہوتا، عید الاضحیٰ نہ ہوتی اگر عاشور نہ ہوتا، زمانے میں کوئی اور عید نہ ہوتی اگر عاشورے کی قربانیاں نہ ہوتی۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت پر عمل تو کیا ہوگا، اپنی قوم کو یاد دلایا ہوگا کہ خدا کے دن کون سے ہیں۔ ذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں خدا کی طرف سے ایسی نشانیاں ہیں جو ہر اس انسان کے لیے صبر کرنے والا بھی ہے اور شکر خدا ادا کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اقدار عاشورہ یعنی کہ کربلا سے جو پیغام ہم تک پہنچا وہ کیا، اس میں کل ہماری گفتگو تھی صبر کے بارے میں، اور وہاں تک جانے سے پہلے ایک لمحہ رکیے گا۔ میں نے آپ سے ان 10 راتوں میں جو گفتگو کی ہے، عزت کیا ہے، آزادی کیا ہے، انفاق کیا ہے،
قربانی دینے کا عنوان کیا ہے؟ صبر کا مقام کیا ہے؟ سرکار سید الشہداء کے امر بالمعروف کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام کو جمع کرتے ہوئے ایک ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ حیرت ہے انسان نے مومن کے اوپر کہ اگر انسان مومن ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے۔ ہم عاشورائی مومن ہیں، عاشورائی مومن، اور عاشورائی مومن کے لیے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اور زیارت کے جملات یاد رکھیے، اور اس کے بعد قرآن کی آیات کو پہچانیے۔ بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، میرے دوست نے کچھ کہہ دیا، میں اس سے ناراض ہو گیا، بھائی نے اختلاف کیا، اس سے اختلاف ہو گیا، بہن کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ تم حسینی ہو، مومن ہو، تو چلو قرآن سے پوچھیں مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کے پاس دو قوتیں ہونی چاہیے، ایک قوت جاذبہ، ایک قوت دافعہ۔ قوت دافعہ کس کے لیے ہو اور قوت جاذبہ کس کے لیے ہو؟ یہ الفاظ کو بدل لیجئے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا، والذین معہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے رسول ہے پیغمبر، والذین معہ، ان کی پہچان جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی پہچان پہلے دو جملات سے یہ کہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، کہ کافروں پر شدید ہیں اور مومنوں پر رحیم ہیں۔ کافر پر شدید، مومن پر رحیم، یہاں برعکس ہو گیا، کافر پر رحیم، مومن پہ شدید۔ بڑا غصہ ہے آپ کو مومن کے اوپر نا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ اس قرآن نے کہا جس کو بچاتے ہوئے امام نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی ہے۔ کچھ تو سر حسین کا احترام چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ، صلوات پڑھ لیں محمد وعلی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے بھائیوں میں اختلاف واقع ہو جائے تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، ملوا دیا کرو انہیں۔ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کیا رشتہ میرا آپ کا؟ کیا رشتہ جی ایمان کیا ہے؟ ایمان کے رشتے کے تقاضے کیا ہیں؟ سورہ مبارک توبہ آیت کا نشان ہے 71۔ ذرا سی مشکل صورتحال ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کو بیان کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، خدا کہتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ دونوں بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، بعض کے اولیاء ہیں۔ آپ میرے ولی، میں آپ کا ولی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آپ میرے ولی، میں آپ کا ولی۔ اگر ہم دونوں مومن ہیں، اور اگر مومن نہیں ہے تو بات چھوڑ دیجئے۔ بعضهم اولیاء بعض، بعض کے ولی ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی پہلی ذمہ داری یہ کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ روکے رہیے گا، اچھائی کا حکم مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ جی نماز پڑھو صرف، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اپنے بھائی سے ملاقات کرو، اپنی بہن کا حق ادا کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے عزیزوں سے تعلقات مت توڑو، امر بالمعروف۔ اگر تم مؤمن ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی مؤمن کو امر بالمعروف کرو۔ اشہد ان کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ، سرکار سید الشہداء کے فضائل بیان کرتے ہوئے پھر جملہ کہا گیا وقد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ وہ ذمہ داریاں آپ کے یہاں موجود ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مومن مومن کے ولی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا کرتے ہیں یہ کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن اپنے کردار سے بھی، نہ کہ صرف اپنی زبان سے۔ اور اگر کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کو بڑھانے کے بجائے خلا کو پر کرنا چاہیے۔ اگر کہیں سے اسمیل آ رہی ہو تو تقاضا طہارت یہ ہے کہ اسمیل کو کم کیا جائے، نہ کہ بڑھایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دو کے درمیان عجیب کیفیت ہے، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، اگر اہل کتاب سے ملتے ہیں تو اتحاد بین الامم کی بات کرتے ہیں، جب خاندان سے ملتے ہیں، اہل و عیال سے ملتے ہیں تو ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی محبتیں بانٹی کہ گھر آتے آتے سب ختم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑا مشکل ہے صبر کرنا، اور عاشورائی اقدار میں سے ایک قدر ایسی ہے کہ مجھے اور آپ کو صبر کرنا۔ صبر کی منزل کیا؟ کل میں نے کچھ بیان کیا، کچھ پرسوں بیان کیا، اور صبر کی منزل آج آخر پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان پڑھ رہا تھا۔ مولا کا فرمان تلاوت کیا جا رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں ینزل الصبر علی قدر المصیبت، صبر نازل ہوتا ہے اتنا جتنی مصیبت کی مقدار ہوتی ہے۔ جتنی مصیبت ہے اتنا صبر آئے گا۔ امام کا ایک اور جملہ فرماتے ہیں اگر انسان مصیبت کے آنے پر صبر کر لے تو صبر اسے مصیبت سے نکال لیتا ہے، اور اگر صبر نہ کرے تو جزا اور فضا مصیبت میں اسے ختم کر دیتی ہیں۔ تو ینزل الصبر علی قدر المصیبت۔ اور کیا صبر کی اقسام بیان کی؟ آئیے اس سے پہلے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور فرمان، امام فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 باتوں کی۔ مجھے اور آپ کو کوئی اور ہنسا یاد ہو کہ نہ ہو، مگر ایک کے بعد 5 یاد رہتے ہیں، درمیان کے ادھر ادھر رہتے ہیں وہ الگ بات ہے، ایک کے بعد 5 یاد رہتے ہیں۔ اوصیکم بخمس امام اول کا جملہ ہے 5 کے بارے میں۔ اب نام بھی یاد رہے گا امام کا اور 5 بھی یاد رہیں گے پنجتن کی محبت میں۔ اوصیکم بخمس، میں تم کو وصیت کرتا ہوں 5 باتوں کی۔ لو ضربتم ایبات الابل لکانت لذالک اہلا،
کہ اگر ان 5 باتوں کے حصول کے لیے تمہیں اپنے اونٹوں کو ایڑ لگانا پڑ کر دوڑانا پڑے تو یہ اس کے اہل ہیں، یہ 5 کہ تم یہ کرو۔ کیا امام کے الفاظ ہیں! اس زمانے میں لوگ کیا سمجھتے کہ مولا ان کو کس طرح سمجھائیں کہ ان 5 کی اہمیت کیا ہے؟ وہ اونٹ سمجھتے تھے، اونٹ کو دوڑانا سمجھتے تھے، اور اونٹ کی دوڑ کو کوئی بڑا کام خیال کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ مثال کو آسان کر لیتے ہیں، اگر کسی سے 5 درہم لینا ہو تو اس کے لیے کہاں اونٹ دوڑاتے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی آپ کو مجھ سے اگر 5 درہم لینے ہوں تو آپ کیا 10 درہم کا پیٹرول خرچ کر کے آئیں گے؟ خیر یہاں تو بہت سستا ہے پیٹرول۔ کہ 5 درہم اور ایک طرف 500 درہم، سمجھانے کی مثال ہے عرب والوں کے لیے۔ امام کیا فرماتے؟ فرمائے یہ 5 ایسے کہ اگر تمہیں اپنے اونٹوں کو ریڑھ لگانی پڑے، ایڑ لگانی پڑے، یعنی مارنا پڑے اور مار کے دوڑانا پڑے، لو ضربتم ایبات الابل لکانت لذالک اہلا، تو یہ اس بات کی اہمیت کے حقدار ہیں کہ ایسا کرو۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے کوئی اونٹ دوڑائے نہیں، اور بغیر دوڑائے ہوئے ہمیں امام کے جملے مل گئے۔ چلیں اب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا ہوگا۔ دیکھو، نمبر 1 خوب زور سے لگانا نعرہ، نمبر 2 جب وقت آئے تو پھر تم تبرک کے حصول کے لیے لائن لگا لینا، نمبر 3 میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مولا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے ہیں ہمارا مولا کچھ اور ہے جس کو ہم مولا سمجھیں، اور جو واقعا مولا وہ اور ہے۔ وہ ایسا مولا ہے جس نے پہلا جملہ فرمایا لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ یہ ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے اس فرش ادا پر بیٹھنے والے تمام مومنین کے پہلے مسئلے کا حل، سارے مسائل کا حل، لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ تم میں سے کوئی ایک بھی امید نہ لگائے سوائے اپنے رب کی ذات کے۔ لوگ ہم سے کہتے تم خدا کو نہیں مانتے، ہم پر ہی الزام ہے کہ تم نے توحید کے بارے میں شکوک پیدا کر دی ہے۔ قسم بخدا ذات علی ابن ابی طالب کی قسم، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو بازار میں ملتا ہو، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کے سجدوں میں ملتا ہو۔ لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ آپ مجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں، مجھ سے امید لگانا غلط ہے۔ آپ امید لگائے بیٹھیں کسی اور سے، غلط ہے۔ لا یرجون، نہ لگائے امید، احد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی۔ ہاں جب امید رکھے تو اللہ کی ذات سے رکھے۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر جاب دینی ہے باس نے تو اللہ کیا کرے گا؟ اگر جاب دینی ہے فیکٹری کے مالک نے تو اللہ کیا کرے گا؟ کیا اللہ وہ کچھ کرے گا جو تم سمجھ نہیں سکتے؟ اس لیے کہ خدا وہ نور مقدس ہے جو دلوں کو پلٹ دیتا ہے، جو تمہیں ایک مرتبہ منع کر چکا ہو، تو ایک مرتبہ انکار کر چکا ہو، اس کے دل کو خدا ایسا پلٹ دیتا ہے۔ یا مقلب القلوب
والابصار، وہ جو دلوں کو اور بصارتوں کو پلٹ دیتا ہے۔ امام کے الفاظ قسم بخدا اگر خدا سے امید لگا لیں تو خدا نہ سوتا ہے، خدا نہ مرتا ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اس خدا سے امید لگائیے جو بھولتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آپ نے مجھے درخواست دی، میں رکھ کے بھول گیا، میں بھول سکتا ہوں نا، خدا نہیں بھولتا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا ذَنبَهُ۔ عجیب جملہ ہے، فرماتے تم میں سے کوئی ایک بھی خوف نہ کرے سوائے اپنے گناہ کے۔ یعنی امید کرنا ہے تو خدا سے، اور ڈرنا ہے تو خدا سے نہیں، اپنے گناہ سے۔ ہمیں تو بتایا گیا تو خدا سے ڈرو، جس سے ڈرتے ہیں اس سے قریب نہیں جاتے، اور خدا سے قریب آنے کے لیے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے قریب آؤ۔ امام نے سمجھایا کہ سمجھو تو صحیح، یہ 5 باتیں ہر ایک ایسی ان میں سے ہے کہ اگر تمہیں بڑا خرچہ کر کے ان کو حاصل کرنا پڑے تو کر لو، کہ یہ بڑے قیمتی ہیں۔ 5 ادھر ہوں تو قیمتی ہیں، 5 ادھر ہوں تو بھی قیمتی ہیں۔ صحیح؟ پھر جملہ دہراتا ہوں، اللہ سے نہ ڈریے، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا، اللہ سے امید کی جاتی ہے۔ پھر ڈرا کس سے جاتا ہے؟ اپنے گناہوں سے۔ وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا ذَنبَهُ۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسری منزل پر وَلَا يَسْتَحْيَنَّ، تم میں سے مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی ایک شرم نہ کرے، اِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، جب اس سے سوال کیا جائے کسی ایسی شے کے بارے میں جس کو لا یعلم، وہ نہ جانتا ہو، ان یقول، تو شرم نہ کرے یہ کہنے میں کہ انا لا اعلم، کہ میں نہیں جانتا۔ مشکل ہے جو میرے اوپر لباس علمیت ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیسے اتار دوں؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا؟ امام فرماتے تم میں سے کوئی بھی ایک اس بات میں شرم محسوس نہ کرے کہ اگر کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کیا جائے جو وہ نہ جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ مولا کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ ان 5 میں شامل ہے۔ فتویٰ دینے سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں دور بھاگتی ہیں۔ اللہ اکبر، احتیاط کی باتیں بہت دور ہیں بھی، ابھی تو مولا کے الفاظ مکمل کر رہا۔ لا یستحین منکم، تم میں سے کوئی بھی ایک شرم نہ کرے، کس بات پر؟ عن شیء لا یعلم یتعلمہ، ان یتعلمہ، کہ اگر وہ کوئی شے نہیں جانتا تو اس کو جان لے۔ اگر نہیں جانتے تو یہ کہنے میں شرم مت کرو کہ نہیں جانتا ہوں، اور اگر نہیں جانتے تو جاننے میں شرم نہ کرو۔ جان لو، نہیں جانتے تو جان لو، اور اگر نہیں جانتے آپ سے سوال کیا تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ علم کے ایسے راستے مولا نے کھول دیے، ایسے راستے کھول دیے کہ سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم۔
علی 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 یا علی یا علی مدد. خدا سلامت رکھے. یہی نام جو ہے وہ انسان کو جہالت سے دور کرتا ہے، ورنہ بھلا جاہلوں کا علی کے نام سے کیا تعلق؟ جو علی کا نام لیتا ہے وہ اپنے آپ کو جہالت سے دور کر کے علم سے قریب کرنا چاہتا ہے. آؤ ہے کوئی جو در شہر علم سے قریب ہونا چاہے؟ خوب انداز رکھا پروردگار نے کہ تعلیم تعلیم بہت کہتے ہو، بڑا خرچہ کرتے ہو تعلیم کے مسئلے پر. تعلیم ہے کیا؟ کہ تعلیم میں 5 حروف ہیں. شروع میں تے ہے اور آخر میں میم ہے، اور تے اور میم کو ملاؤ تم ہے، بیچ میں عین ہے، لام ہے اور یہ ہے. اب پھر سنیں. سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم. عقل سلیم سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم. علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے 4 باتیں مکمل کر لی. پہلی بات، امید کرو صرف اللہ سے، صرف اللہ سے. جو اوپر رہتا ہے خالی اس سے نہیں، جو ہر جگہ رہتا ہے اس اللہ سے امید کرنا ہے. یہ اوپر والا کوئی اور ہے. امید کرو صرف اللہ سے، صرف اللہ سے. خوف کرو صرف اپنے گناہوں سے. جب کوئی تم سے کسی شے کے بارے میں پوچھے اور تم نہیں جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا ہوں. 100 باتوں کی کہتے ہیں ایک بات نہیں جانتا ہوں. اور جو بات نہیں جانتے ہو اس کو سیکھ لو کہ نہ جاننا قدر عاشورہ نہیں ہے، جاننا قدر عاشورہ ہے. اللہ اکبر. وقت کو دیکھتے ہوئے 5ویں اور آخری بات مولا کی، تاکہ یہ 5 باتیں یاد ہو جائیں. بڑی قیمتی باتیں تھیں مولا کی. تو ہر بات قیمتی ہوتی، صرف بات کیا، مولا کا تو نام بھی اتنا قیمتی ہے. ادھر لیتا ہوں ادھر مجھے توانائی مل جاتی ہے. اتنا قیمتی نام ہے کہ مجھ جیسا غریب لیتا ہے امیر ہو جاتا ہے. امام کے الفاظ میں 5ویں بات فرماتے وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ. 5ویں بات کیا ہے؟ علیکم بالصبر. یہ شروع ہوا امید پروردگار سے، اور 5ویں بات ہے علیکم بالصبر. میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. بے شک کہ صبر ایمان سے ایسا رشتہ رکھتا ہے جیسے کہ سر کا رشتہ ہو بدن سے، سر کا رشتہ ہو جسم سے. لفظ بدن کسی اور معنی میں بھی آتا ہے. سر کا رشتہ ہو انسان کے جسم سے. ہاتھ کاٹ دو کسی کا تو کٹے ہوئے ہاتھ سے انسان لاش نہیں کہلاتا. پاؤں میں اگر تکلیف ہو جائے تو انسان اگر معذور ہو جائے تو لاش نہیں ہو جاتا. لیکن اگر سر کٹ جائے تو صرف لاش ہے. اور شاید وہ جملہ مشہور سر کٹی لاش کے نام سے اسی ایمان کے بارے میں ہے. اس میں صبر نہ ہو، اس میں صبر نہیں ہے تو وہ لاش ہے، ایسی سر کٹی ہوئی لاش ہے. فرماتے ہیں لا خیر فی الجسد لا رأس معہ
ولا فی ایمان لا صبر معہ، کوئی بھلائی نہیں ہے اس جسم میں اس میں صبر نہ ہو، اور کوئی بھلائی نہیں ہے اس ایمان میں جس میں صبر نہ ہو۔ تو اب تو صبر کے الفاظ بہت قریب ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی بھی صبر کی بہت ساری باتیں باقی ہیں اور ان کو صبر سے سننا ہے۔ علیکم بالصبر، امام کے الفاظ، قرآن کی آیت، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد آیت نمبر 24۔ تم پر سلام ہو اس بنیاد پر کہ تم صبر کرتے تھے، فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا گھر عمدہ تمہارے لیے ہے۔ چلیں قرآن کے اس مقام پر جہاں خدا سورہ انفال میں وہ شان بیان کرتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ سورہ انفال آیت نمبر 61، الفاظ یہ ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المومنین القتال، اب مومنین کو رغبت دلائیے قتال کے لیے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اے نبی مومنین کو قتال کے لیے رغبت دلائیے، اگر تم میں سے 20 صابر نکل آئیں گے، 20 صابر، یغلبوا 200، وہ غالب ہو جائیں گے 200 کافروں پر، 20 صابر، 20 صابرون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب تھا جنگ میں بیٹھ جانا۔ خدا سورہ انفال میں کہتا ہے اگر 20 صابر میدان میں آ گئے تو یہ 200 پر بھاری ہیں، یغلبوا۔ ہم نے تو دیکھا کہ اور تو صابر ملے نہ ملے مگر ایک صابر ملا، باقیوں کو موقع ملتا اگر رک کر میدان میں دیکھتے تو صحیح کہ کس کے ہاتھوں فتح ہو رہی ہے، چلو یہ سوچ کر ہی رک جاتے کہ دیکھ تو لیں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ ثبات قدم، جو اپنے قدم میدان میں مضبوطی کے ساتھ جما لے۔ قسم بخدا 20 صابر نہ ملے، کربلا میں 72 صابر مل گئے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کتنے کفار مارے گئے؟ حساب لگا لیجئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور چونکہ لفظ صبر پر میدان میں قدم جمانے کی بات آ گئی تو اب آئیے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کہ ثبات قدم بھی ہو اور وسعت قلب بھی ہو۔ فرش اعضاء پر آپ کی خدمت میں ہمیشہ ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ جو مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں اس میں آپ کا تعاون چاہیے، اور بس ایک جملہ یاد رکھیے کہ معصوم امام نے خاص طور سے امام محمد باقر علیہ السلام وصیت فرمائی تھی اپنے فرزند معصوم کو کہ میرے مال میں 10,000 درہم الگ کر دینا کہ منی میں مجلس حسین، میرے جد کی مجلس، میرے نام کی مجلس برپا کی جائے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ان مجالس کے انعقاد کے لیے دامیں، درہمیں، سخنیں جس طرح آپ کے لیے ممکن ہو یا آپ کی خدمت میں آنے والے یہ التماس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیے اور اپنا اپنا حصہ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ بھی صبر کی وہ منزل ہے کہ مال۔ یقین رکھیے کہ امید صرف خدا سے ہے، اور وہ ایسا مہربان خدا ہے، ایسا مہربان خدا ہے۔ یا من یقبل الیسیر، اے وہ جو بہت تھوڑا سا بھی قبول کر لیتا ہے، بہت تھوڑا سا قبول کر لیتا ہے۔ اگر تھوڑا سا قبول ہو گیا، ایک اشک عزا ہو، ایک آپ کا کوئی ایک درہم، کوئی ایک روپیہ، کوئی ایک سکہ ہو،
خلوص کے ساتھ دیا جائے وہ بہت بہتر ہے فلوس سے جو خلوص کے بغیر ہوں۔ قبولیت اعمال صالحات اور آپ کے تعاون کی قبولیت سے بات پڑھیں محمد و آل محمد۔ منزل صبر پر بات مکمل کرتے ہوئے صبر کی اقسام کیا ہیں؟ کہ صبر کی اقسام الصبر و صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں، صبر علی ما تکرہ و صبر علی ما تحب، جس سے ناپسند کرتے ہو اس پر بھی صبر ہوتا ہے، اور جس سے پسند کرتے ہو اس پر بھی صبر ہوتا ہے۔ بولا صبر کیا ہے؟ یہ کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعت، الصبر عن المعصیت، الصبر علی المصیبت۔ ایک مصیبت پہ صبر ہے، ایک اطاعت خدا پہ صبر ہے، ایک معصیت خدا سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر ہے۔ صبر کی تین قسمیں، اور ان تین قسموں کے ساتھ مصیبت پہ صبر آپ نے بہت سنا ہے، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اطاعت خدا پہ صبر سب سے مشکل صبر ہے۔ صرف 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز سردی کے موسم میں، مثال سردی کے موسم میں صبح کے وقت میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت نماز میں تینوں صبر موجود ہیں۔ پسندیدہ چھوڑا بستر، ناپسندیدہ نیند کا خراب ہو جانا، ٹھنڈے پانی سے وضو گرم پانی نہ ہونے کی بنیاد پر ایک مصیبت، آزمائش۔ ایک 2 رکعت نماز میں سارے صبر کی اقسام موجود ہیں۔ سمجھیں تو بہت ہے، ورنہ تو ڈھونڈتے رہیں صبر کہاں ملے گا۔ امام کے الفاظ 3 قسم صبر کی، اور اب بات کو سمیٹتے ہوئے، ورنہ بات بہت طولانی ہے، کہ صبر ایک ایسی قدر عاشور ہے جس نے کربلا کے میدان میں ثبات قدم، اطاعت خدا کہ ساری رات تسبیح کی آوازیں چھوڑ دیتے، ہم تو ہیں جنتی، یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک رات تسبیح نہ پڑھتے، تحلیل نہ کرتے، تقدیس بیان نہ کرتے، کدوی النحل، ان کی آوازیں اتنی دبی دبی سی تھیں جیسے کوئی شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ ہو۔ ساری رات مولا کے اصحاب سوئے نہیں تھے، ساری رات جاگ رہے تھے۔ اطاعت خدا پہ صبر، صبرن یا بنی کرام، امام کے الفاظ۔ اور کون سا ایسا کربلا کا مجاہد ہوگا جس کا دل نہ چاہتا ہوگا کہ پانی پی لے جا کر؟ قسم بخدا ایسے تھے امام کے ناصر جنہیں پانی پسند نہیں تھا، پیاس پسند تھی۔ الصبر علی المصیبت، مصیبت پہ صبر کربلا کے مجاہدین نے کیا۔ اتنی شدید گرمی تھی، ٹھیک ہے آپ اگر اس میں بیٹھ کر، اس ماحول میں بیٹھ کر جہاں ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہوں، پھر آپ مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے یہ کمال کیا آپ نے۔ کہتے ہیں اتنی شدید گرمی تھی کہ 10 محرم 61 ہجری کا 10 محرم، اس سے کوئی بڑا گرم دن گزرا ہی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ساری رات اطاعت خدا میں، معصیت سے پرہیز اور مصیبت پہ صبر،
کربلا کے مجاہدوں نے کمال کر دیا. لیکن میں کہوں گا اے کربلا کے عظیم شہیدوں، آپ شب عاشور جاگے تھے اور روز عاشور ایسی خواب اور ایسی نیند میں چلے گئے شہادت کے بعد کہ جو بڑی عظیم نیند ہے. لیکن سلام ہو ان بیویوں پر آج پورے 10 دن ہو گئے ہیں. آپ بھی گھر سے آئے ہیں، آفس گئے ہوں گے، رات کو آرام بھی کیا ہوگا، اور اگر آفس سے جلدی واپس آ کے تب بھی آرام کر لیا ہوگا. آپ کو رونے کے لیے بھی توانائی چاہیے نا. سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ بس سے گردن بندھے ہوئے. آج کربلا کے شہیدوں کا 10واں منا رہے ہو نا. ماتم داران، یہ کیسے معلوم ہوا کہ بیویاں جاگتی رہی ہیں؟ یہ مولا حسین کے اس جملے سے معلوم ہوا ہے جب مولا نے جناب عباس کے سرحان مرثیہ پڑھا تھا نا. بھیا عباس، اب وہ آنکھیں جو تیرے ہوتے ہوئے اطمینان کی حالت میں سو جاتی تھی وہ جاگیں گی. اجرکم اللہ. امام کے اس جملے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہے. اور اگر سب سے مشکل جملہ سننا ہو تو واقعاً نیند کیسے آئے گی اگر کوئی محافظ نہ رہا ہو؟ شام غریباں سے جاگی ہوئی زینب کبریٰ، میں سمجھتا ہوں غش آ جاتا ہوگا. نیند کہاں آ سکتی ہے عباس کے بعد؟ اور آج چونکہ امام کا اور شہدائے کربلا کا 10واں بھی ہے، دل چاہتا ہے کہ بس سر حسین کی مسائل پڑھ دوں، اگر برداشت کر سکیں پڑھوں. سر حسین کے مسائل پڑھوں. وہ سر اتنا عظیم تھا. حکم شریعت ہے جب کسی حلال گوشت والے حیوان کو ذبح کرو تو پہلے اسے پانی پلا لو. حکم شریعت ہے کہ جب کسی حلال گوشت والے حیوان کو ذبح کرو تو جس آلے سے ذبح کرو اسے تیز کر لو. حکم شریعت ہے کہ حلال گوشت والے حیوان کو بھی ذبح کرو، چھوٹے حیوانات، تو اسے شعرک کے قریب سے ذبح کرو، حلق کے پاس، تاکہ 4 رگیں جلدی سے کٹ جائیں اور اس کو اذیت نہ ہو. واہ غربتا. ایک جملہ اور سنے، قیامت ہے. حکم شریعت ہے کہ ذرا خیال کرو کہ جب کسی حیوان حلال گوشت کو ذبح کر رہے ہو اس کا کوئی ہم جنس حیوان اسے کھڑا ہوا دیکھ نہ رہا. اب میں کس طرح جملہ ادا کروں کہ سب سے مشکل وقت، سب سے مشکل امتحان جو جناب زینب سے لیا گیا، وہ ایک امتحان تھا کہ کسی نے نہ دیکھا، کسی نے نہ دیکھا. رونے والوں، آپ کی ہمت پر ہے. کبھی کوئی ایسے واقعات کی کلپس آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں جس میں کسی انسان کو ذبح کیا جا رہا ہو، آپ سے دیکھا نہیں جاتا، حالانکہ آپ اس انسان کو جانتے بھی نہیں ہو، لیکن آپ چونکہ انسان ہو، چونکہ آپ انسان ہو تو آپ سے دیکھا نہیں جاتا کہ کسی انسان کو مثل حیوان کے ذبح کیا جا رہا. ذرا پوچھو بی بی سے، بی بی آپ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اجرکم اللہ.
سے دیکھا. پھر میں سوچتا ہوں کہ پانی پلائیں تب بھی حکم شریعت ہے حلال گوشت حیوان کے لیے. پانی پلائیں تب بھی ذبح ہونا ہے, پانی نہ پلائیں تب بھی ذبح ہونا ہے. تو پانی پلا کے فرق کیا پڑتا ہے؟ تب علماء نے سمجھایا کہ وہ گلے کی رگیں نرم ہو جاتی ہیں. واہ غربتا واہ محمدہ, اتنی خشک رگیں تھیں. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. استغفر اللہ سے بہت سب جملہ. شریعت کا حکم ہے کہ کسی حلال گوشت حیوان کو بھی ذبح کرو تو اس کی 4 رگیں کاٹو, مقام حلق سے ذبح کرو. سلام ہو اس شہید پر, اسے مقام حلق سے نہیں مقام قفا سے ذبح کیا گیا. برداشت کر سکیں؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ مقام قفا کیا ہے؟ کہ گردن کا مقام کہلاتا ہے. یہاں سے اگر کسی کو ذبح کرو گے تو پہلے سخت ترین ہڈی ہے اسے توڑنا پڑے گا. برداشت کر لو گے؟ پڑھو جملہ. یہ ہڈی کٹتی نہیں ہے, اجرکم علی اللہ, کٹتی نہیں ہے, اسے تو توڑا جاتا ہے. اور اتنا سوکھا تھا میرے مولا کا گلا کہ 13 ضربتیں ماری گئیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. 2 جملے. میرا مولا سجدے میں خدا کا نام لے رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکر خدا کو ادا کر رہے تھے, اپنی قربانی پیش کر رہے تھے, اسلام کی حیات کو توانائی دے رہے تھے. لیکن مقتل کے مصائب کا جملہ ہے کہ جب پہلی ضربت لگی ہے, امام نے شکر خدا کے ساتھ ساتھ ایک آواز دی ہے. کس کو پکارا ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ واہ محمدہ. پہلی ضربت پر امام کی آواز پہ صدا واہ محمدہ, اور جب آخری ضربت لگی ہے میرے امام کی زبان سے آخری جملہ ادا ہوا, واہ اماں زہرا, آئے میری ماں زہرا, سر حسین تن سے جدا ہوا, کربلا میں قیامت آ گئی. اجرکم علی اللہ. بس ایک جملہ سنا, مجلس تمام ہو گئی. نہیں پڑھ سکا بولے مسائل. ایک جملہ بیان کرو, ایک جملہ. جن کے ہاں گھر میں اولاد ہیں نا, بچے ہیں, بچیاں ہیں, جو صاحبان اولاد ہیں, وہ کبھی اپنی چھوٹی بچی جو گھر میں ہو اس کے گود میں سر رکھ کر دیکھیں کہ بچی باپ سے کیسی محبت کرتی ہے. اور جب آپ کی بیٹی کے گود میں آپ کا سر ہو تو پھر غریب کو یاد کیجئے گا. 4 سال کی بچی ہے, یزید کا دربار ہے, 4 سال کی بچی ہے, دربار یزید ہے. یزید متوجہ ہو گیا. کیوں متوجہ ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک شامی کھڑا ہوا ملون, اس نے یزید سے کہا تھا, اے بہنوں بیٹیوں والو, خدا ہمارے اور آپ کی حرمت سلامت رکھے. کھڑا ہو گیا شامی اور کہتا یزید سے کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے کنیز چاہیے.
خدا نہ کرے کسی مومن پر ایسا امتحان آئے. میں آگے جملہ نہیں پڑھ سکتا. جناب ام کلثوم کو جلال آ گیا تھا. سکینہ گھبرا کے، یہ بچی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ یہ بچی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ بس ایک جملہ اور پڑھوں جو موضوع پر. اس لیے ڈری ہوئی ہے کہ اس پر مسائل اتنے توڑے گئے ہیں. جب اونٹ سے گری تھی نا اور قافلہ رکا تھا تو لشکر یزید نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بار بار رکنا پڑے گا. اگر یہ بچی بار بار گرے گی تو کیا ایسا کام کیا جائے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں اور بچی گرے بھی نہیں. برداشت کر لیں گے؟ پڑھ دوں. واہ غربتا واہ غربت. بچی کو سب سے الگ کر کے ایک اونٹ کے بدن پر باندھا گیا. بچی بہت ڈری ہوئی ہے. لپٹ گئی پھوپھی سے. پھوپھی اماں کیا سیدانیاں کنیزی میں دی جاتی ہیں؟ جناب ام کلثوم کو جلال آ گیا. بد دعا کر دی. اللہ اکبر. دربار یزید میں وہ شامی اسی وقت مفلوج ہو گیا. اب سب کی توجہ ہو گئی. بچی کون ہے؟ کہ حسین کی یتیمہ ہے. حسین کی یتیمہ ہے. بچی کے سامنے بابا کے کٹے ہوئے سر پر سے کپڑے کو ہٹایا گیا. خاک اور خون میں آلودہ سر حسین بچی کھڑی ہے. کیا تجھے باپ سے بڑی محبت تھی نا؟ یہ باپ کا سر مل نہیں سکتا. ہاں اگر تو خود سے بلا سکتی ہو تو بلا کر دیکھ لے. یہ استہزاءً کہا گیا تھا، مذاق اڑاتے ہوئے. بچی نے اپنے بھائی امام سجاد کو دیکھا. مل گئی اجازت. ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن تھاما، جھولی پھیلا دی. بابا آج تک سکینہ نے اس سے مانگا نہیں ہے. بابا آج سکینہ مانگ رہی ہے. بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے. آ میری گود میں آ. خدا کسی بچی کو باپ کا سر نہ دکھائے. بچی کی گود میں سر حسین آیا. منہ پر منہ رکھ دیا. بابا مجھے تماچے مارے گئے. بابا میرے گوشوارے. بابا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا یتیم حسین کا واسطہ. اے خدا یتیم حسین کا واسطہ. یتیم کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. آج 10 دن ہو گئے پورے شہزادی کو باپ سے بچھڑے ہوئے. 10 دن پورے ہو گئے. خدایا جو بچے باپ سے دور ہیں، جن کے بچے انتظار کر رہے ہیں، خدایا کسی بچھڑے ہوئے کو اس طرح دور نہ کرنا بلکہ ملا دینا. مجھے واسطہ حسین کے یتیمہ کا پروردگار جتنے بیٹھے ہیں مومن ان تمام کی حاجتیں پوری فرما دے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول. پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. کبھی وہ دن بھی آئیں جب جناب سکینہ کے روزے پر جائیں. پروردگار بچی کا روزہ اکیلا نہ رہ جائے کہیں. پروردگار تمام زائرین کی حفاظت فرما دے. روزوں کا تحفظ فرما دے. اہل باطل کو نابود فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا فرش ازا بچھانے والوں کی خدمات قبول فرما دے. پروردگار وقت قبولیت دعا بھی ہے اور تشکر کا وقت بھی. پروردگار ان تمام مجالس کے لیے حکومت شارجہ اور اس کے تمام انتظامی یونٹس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس تمام انتظامات پر اور خاص طور سے اوقاف جعفریہ شارقہ کے رئیس
جاسم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ پروردگار فرش عزا پر آنے والے تمام افراد جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پروردگار ان تمام کی دعائیں اور تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے افراد نے خدمت انجام دی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایام عزا باقی ہیں، آپ سے التماس ہے تھوڑے دن اور رہ گئے ہیں، دن تھوڑے اور رہ گئے ہیں، آپ کی شرکت فرش عزا کے لیے، فرش عزا پر آپ کی آمد، جناب زہرا شکریہ ادا کرنا چاہیں، جتنا ممکن ہو اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اگلا بھی عشرہ ہوگا، آپ کی خدمت، آپ کی شرکت چاہیے، اس کے بعد کا بھی عشرہ ہوگا انشاءاللہ 40 کے بعد تک 30 سفر تک ماتم ہوتا رہے گا، تمام تر مجالس میں آپ سے شرکت کی مؤدبانہ التماس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ بس مولا کا 10واں ہو گیا اب رخصت ہو گئے، نہیں، جب تک بیویاں بازاروں میں ہیں، جب تک بیویاں قید خانے میں ہیں، جب تک بیویاں درباروں میں پیش کی جا رہی ہیں، آپ ماتم میں شامل ہوتے رہیے گا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔